دوستوں آداب، سلام اور رحمت ہو ان سب پر جو سچے دل سے اللہ کی راہ پر چلتے ہیں۔ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں ہے دوستوں، یہ ایک عبادت ہے، ایک جذبہ ہے اور ایمان کا امتحان بھی ہے۔ جس مہینے میں اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اسی مہینے میں غزہ کی سرزمین پر لاکھوں ٹن بم برسائے جاتے ہیں، اربوں خربوں روپے کی تباہی مچائی گئی۔ مقصد صرف ایک، غزہ کی عوام کے ایمان کو توڑنا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے سوچا کہ اگر بچوں کے جسم کے ٹکڑے غزہ میں بکھیر دے گا، گھروں کو تباہ کر دے گا، تو یہ قوم گھٹنے ٹیک دے گی۔ مگر حقیقت کیا نکلی دوستو؟ ایمان کا اصلی مطلب دیکھنے کے لیے غزہ کو دیکھو۔ یہاں نمازیں نہیں رکی، یہاں تراویح نہیں چھوٹی، یہاں قرآن کی تلاوت پر پہرا نہیں لگا۔ رمضان کے دوسرے جمعہ کو دیکھو، جب الاقصی مسجد پر پابندیوں کی دیواریں اسرائیل کی طرف سے کھڑی کر دی گئی، تب بھی 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا سمندر امڑا۔ ذرا سوچئے، ایسی بندشوں میں بھی یہ جذبہ، یہ ہمت، یہ کون سا جذبہ ہے؟ یہ وہی ایمان ہے جو آج ہم میں سے کئی لوگوں میں کمزور پڑ چکا ہے۔ اے مسلمانوں، کیا کبھی سوچا کہ رمضان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ خدا کی رحمتیں حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اور ہم میں سے کتنے ہیں جو صرف 8، 10، 12 رکعت تراویح کی نماز پڑھ کر مسجد چھوڑ کر بھاگ نکلتے ہیں، دعا تک کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ ہم نے رمضان کو صرف افطار اور سحری تک ہی محدود کر دیا ہے۔ مسجدیں بھر جاتی ہیں مگر دل خالی رہ جاتے ہیں۔ غزہ ہمیں آئینہ دکھا رہا ہے جہاں ظلم، موت اور تباہی کے باوجود لوگوں نے ایمان نہیں چھوڑا ہے۔ وہاں ہم شانتی اور سکون میں رہتے ہوئے بھی اپنے رب کو بھول بیٹھے ہیں۔ آج ہمیں سیکھ دے رہا ہے کہ ایمان صرف لفظوں کا کھیل نہیں ہے دوستو، یہ دل کی طاقت ہے، امن کی پہچان ہے۔ دنیا کے ہر مسلمانوں کو ایک سوال پوچھنا چاہیے، کیا ہم اپنی دعاؤں کو مضبوط کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے رشتے اللہ سے اور گہرے کیے ہیں؟ اگر نہیں تو یاد رکھو، ایمان کمزور ہونے کا مطلب ہے کہ ہم کھوکھلے ہو گئے ہیں۔ رمضان کا پاک مہینہ ہمیں خدا کے قریب لانے کے لیے، نہ کہ دنیاوی دکھاوے کے لیے۔ آج الاقصی مسجد میں جو 1.5 لاکھ لوگ جمع ہوئے، انہوں نے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے، طوفان آئے یا آگ برسے، مگر جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کا ایمان نہیں ڈگمگاتا۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے، رمضان کے اس مہینے میں صرف دکھاوا کرنا ہے یا پھر اپنے ایمان کو غزہ کے لوگوں کی طرح اٹل بنانا ہے، جہاں لاکھوں کروڑوں خربوں روپے کے بم گرا دیے گئے، جسموں کے ٹکڑے ادھر ادھر بکھیر دیے گئے، کسی کا پورا خاندان مٹا دیا گیا۔ کہیں ایک معصوم بچہ بچا ہے جہاں پریوار کا ایک بھی سدسیہ زندہ نہیں بچا۔ کہیں وہ بزرگ بچا ہے جو اپنے پورے پریوار کو کھو چکا ہے۔ کہیں وہ مائیں بچی ہیں جو اپنے پریوار کو کھو چکی ہیں اور جو بچے ہیں اسی کو اپنا بچہ مان رہی ہیں۔ اور کچھ ایسی بہنیں ہیں جو سب کچھ اجاڑ چکی ہیں، سب کچھ ختم کروا چکی ہیں، پر پھر بھی غزہ کی سرزمین پر ٹکی ہوئی ہے۔ دوستو، اس جذبے کو جتنا سلام کیا جائے اتنا کم ہے، اور واقعی غزہ کے لوگوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود جس چیز کے لیے اتنے بم گرائے گئے، ایمان کو کمزور کرنا،
وہ ایمان کمزور نہیں کر پایا غزہ کے لوگوں کا، اور جس طریقے سے تراویح کی نماز کی تصویریں الاقصی مسجد سے سامنے آئی ہے، اس نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو آئینہ دکھایا ہے، اور آئینہ دکھایا ہے کہ دیکھیے ہم نے سب کچھ سہا پر اپنے ایمان پر مضبوط ہیں۔ اور آج اگر ہم اپنے آس پاس کی مسجدوں میں نماز ادا کریں تو دیکھیں گے کہ تراویح کی نماز ختم ہونے کے دوران سے پہلے ہی 4، 8، 12 رکعت چھوڑ کر کے مسلمان اپنی مسجد چھوڑ کر کے بھاگنے لگتے ہیں۔ یہ تصویر لوگوں کے سامنے آنا ضروری ہے، اور ان لوگوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اصل میں ایمان کیا ہے، کیا کہتا ہے ایمان، اور کیسے ایمان کو دلوں میں زندہ رکھا جاتا ہے۔ کیسی لگی خبر؟ کمنٹ باکس میں آ کر کے اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔